بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کے حوالے سے گفتگو اپنے اختتام پر پہنچ چکی، اور آج کے سبق میں ہم اصول عملیہ کے درمیان تعارض کے حوالے سے بحث کریں گے۔ اصول عملیہ کا مفاد جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، ایک اصل عملی ایک قسم کے وظیفے اور ذمہ داری کا تعین کرتی ہے، اور دوسری اصل عملی دوسری ذمہ داری کا تعین کرتی ہے۔ مثلا استصحاب یہ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر یہ کام انجام دینا واجب ہے، اور برات یہ کہتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعارض اصل عملی کے درمیان۔ اصول عملیہ کے درمیان تعارض میں کون سی اصل دوسری پر مقدم ہوگی، آج اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ تعارض الادلة الثاني التعارض بين الأصول، وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، والشك في بقائه ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب۔ ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آج کی بحث اصول عملیہ کے درمیان تعارض کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے گزشتہ مباحث میں ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کو بیان کیا تھا۔ ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کی بحث گزر چکی ہے، اور اب ہم اصول عملیہ کے درمیان تعارض کی بحث کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک اہم مورد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی شہید اس بحث کو زیادہ بسط نہیں دے رہے، اس کو زیادہ وسعت نہیں دے رہے، زیادہ نہیں پھیلا رہے، بلکہ کہتے ہیں ایک بارز ترین مورد ہم دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے حلقات میں مزید آئے گی۔ یہاں پہ صرف ایک مورد جو کہ اہم ترین مورد ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف اصل استصحاب ہو اور دوسری طرف اصل براعت ہو، اور ان دونوں کے مفاد اور مدعا کے درمیان تعارض ہو جائے، تو یہاں پہ کون سی دلیل مقدم ہوگی؟ آیا دلیل خود استصحاب کو مقدم کیا جائے گا یا پھر براعت کو مقدم کیا جائے گا؟ تو مثلا استصحاب کا مدعا کیا ہے؟ استصحاب کا مدعا احتیاط کے برعکس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے گاہی استصحاب کا مدعا اور براعت کا مدعا ایک ہی ہو، لیکن یہاں پہ جو تعارض ہوگا وہ یوں ہوگا کہ براعت چونکہ احتیاط کے برعکس کا تقاضا کرتی ہے نا، ہمیشہ براعت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی تکلیف نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تعارض کرنے کے لیے ہمیں فرض کرنا پڑے گا کہ استصحاب کا مدعا کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ استصحاب کا اقتضا کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ براعت کا اقتضا کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ تعارض آئے گا۔ تو
یہاں پہ فرماتے ہیں اصولیوں کے درمیان متفق علیہ رائے یہ ہے کہ آپ نے احتیاط کو مقدم کرنا، استصحاب کو آپ نے مقدم کرنا ہے، یعنی احتیاط کرنی ہے، اور براءت کو یہاں پہ جاری نہیں کرنا۔ یہ اصولیوں کے ہاں متفق علیہ رائے ہے۔ تو سب سے پہلے مثال کو دیکھتے ہیں اور پھر نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جب ماہ رمضان میں جب سورج ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، جسے اصطلاح میں استطار شمس کہتے ہیں، تو اب ماہ رمضان میں انسان کے اوپر کیا واجب ہے؟ روزہ واجب ہے۔ روزہ اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اسے شک پڑتا ہے، کیونکہ اختلاف ہے نا، روایات میں اختلاف ہے کہ دن کا اختتام کب ہوتا ہے، کیا سورج ڈھلنے پر ہو جاتا ہے جسے استطار شمس کہا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا دن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے یا نہیں؟ مشرق والی جو سرخی ہے، مشرق کی طرف سے جو سرخی آتی ہے جسے حمرہ مشرقیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے، وہ بھی چلی جائے، تب جا کے جو ہے وہ سورج کو ہم غروب سمجھیں گے اور مغرب سمجھیں گے۔ تو یہ اختلاف ہے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہم براءت کو دیکھیں تو براءت یہ کہتی ہے، اصل براءت یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ آپ پر ایک تکلیف تھی جو کہ معلوم تھی۔ معلوم تکلیف کیا ہے؟ کہ آپ نے دن میں روزہ رکھنا ہے، دن کے وقت آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب دن کی ایک تفسیر کے مطابق تو یہ دن ختم ہو چکا ہے، اور وہ کون سی تفسیر ہے؟ استطار شمس والی۔ استطار شمس والی تفسیر کے مطابق دن کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اب آپ کا جو علم اجمالی ہے وہ تو ختم ہے، کس کے ذریعے؟ کیونکہ آپ کا جو ایک فرد ہے وہ تفصیلاً آپ کو معلوم ہو چکا ہے، تفصیلاً معلوم ہے کہ یہاں پہ آپ نے استطار شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ اب جو زائد ہے نا، زائد حصہ، وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے، مشکوک ہے۔ کون سا اس میں شک ہے؟ شک بدوی ہے، شک بدوی ہے۔ یعنی زائد حصے میں، یعنی غروب، زائد حصے سے کیا مراد ہے؟ غروب سے لے کر، غروب سے مراد ڈھلنا ہے سورج کے، استطار سے لے کر حمرہ مشرقیہ کے جانے تک، یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشکوک ہے، یہ زائد ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ کیا اب بھی میرے اوپر امساک واجب ہے، رکنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اب اس کے بارے میں شک بدوی ہے، لہٰذا براءت کا اقتضا کیا ہے؟ براءت کا اقتضا یہ ہے کہ شک بدوی میں تم نے یہاں پہ تمہارے اوپر امساک واجب نہیں ہے، لا یجب الامساک، امساک واجب نہیں ہے، لہٰذا تم روزہ کیا کر سکتے ہو؟ روزے کو افطار کر سکتے ہو، روزے کو افطار کر سکتے ہو۔ تو بس یہ براءت کا اقتضا ہو گیا۔ دوسری طرف سے استصحاب کا اقتضا کیا ہے؟ استصحاب یہ کہتا ہے، اصل استصحاب یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر ایک تکلیف معلوم آئی ہے، تکلیف معلوم۔ تکلیف معلوم کیا ہے؟ روزہ، روزہ کا وجوب تکلیف معلوم ہے۔ اور اب تمہیں جب کہ سورج ڈھلا ہے تو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا۔ اب جب کہ سورج استطار تک پہنچ گیا تو تمہیں شک ہو گیا کہ کیا یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کیا تمہارے لیے افطار کرنا، افطار جائز ہے یا نہیں ہے؟ افطار جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عدم افطار معلوم ہے، عدم جواز افطار تا قبل الغروب معلوم ہے۔ آپ کو یقینی ہے نا، یقین ہے کہ تا قبل الغروب آپ کے لیے افطار جائز نہیں تھا۔ اب بعد الغروب، بعد الغروب الى ذهاب الحمرۃ المشرقیہ، مشرقی سرخی کے جانے تک آپ کے لیے کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ تو یہ کون سا مورد ہے؟ یہ استصحاب کا مورد ہے۔ استصحاب یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے لیے تکلیف معلوم ہو اور اس کے بعد ایک جگہ پہ آ کر شک ہو جائے، آپ کے لیے شک حاصل ہو جائے کہ کیا وہ جو تکلیف معلوم تھی اب بھی وہ باقی ہے یا نہیں ہے، تو اب آپ استصحاب کریں گے، یعنی کیا؟ یعنی آپ اسی کو ادامہ دیں گے، اور اس کا لازمہ کیا بنے گا؟ اس کا لازمہ بنے گا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔
تو آپ یوں ٹکرا جائیں گے۔ تو اصولی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ استصحاب مقدم ہے برات کے اوپر، آپ برات جاری نہیں کر سکتے بلکہ یہاں پر استصحاب جاری کریں گے۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں تعارض الادلہ الثانی التعارض بین الاصول، دوسری جو بحث ہے وہ تعارض بین اصول کی ہے، یعنی اصول عملیہ کے درمیان تعارض۔ پہلی بحث کیا تھی؟ الاول کیا تھی؟ تعارض بین الادلۃ المحرزہ، ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض، جس کی بحث ہم نے دو بخشوں میں کر دی، دو حصوں میں ہم نے بحث کیا، ایک ادلہ محرزہ لفظیہ، ایک ادلہ محرزہ غیر لفظیہ۔ اب جو ہے دوسری بحث ہے اصول عملیہ کے درمیان تعارض کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأُصُولِ فَالْحَالَةُ الْبَارِزَةُ لَهُ هِيَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْبَرَاءَةِ وَالْإِسْتِصْحَابِ، کہتے ہیں اصول کے درمیان تعارض کے حوالے سے جو بارز ترین حالت ہے، سب سے بارز جو ایک حالت ہے، ایک مورد ہے جو سب سے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ براءت اور استصحاب کے درمیان تعارض ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیجئے، کہتے ہیں وَمِثَالُهَا أَنَّا نَعْلَمُ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ روزہ واجب ہے کب؟ عند طلوع الفجر، جب صبح طلوع ہوتی ہے، صبح صادق جب طلوع ہو جاتی ہے تو روزہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کب؟ من نہار شہر رمضان، اس دن کے جب ماہ رمضان کا دن ہو، ماہ رمضان کے دنوں میں سے کوئی بھی دن ہو تو طلوع فجر کے وقت روزہ واجب ہے۔ کب تک؟ حتی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یہاں تک تو واجب ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، نعلم، یہاں تک تو ہمیں علم ہے۔ اب وَنَشُكُّ فِي بَقَاءِ الْوُجُوبِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إِلَى غِيَابِ الْحُمْرَةِ، ہمیں شک ہے کہ آیا یہ وجوب باقی ہے غروب کے بعد سے لے کر حمرہ مشرقیہ کے غائب ہونے تک، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے امساک کرنا غروب کے بعد، بعض روایات میں آیا ہے کہ امساک واجب ہے، یہاں سے ہمیں شک ہو گیا۔ وَنَشُكُّ فِي بَقَاءِ الْوُجُوبِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إِلَى غِيَابِ الْحُمْرَةِ، ہمیں شک ہے کہ یہاں پہ ہم نے باقی رہنا ہے، یہ وجوب باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَتَوَفَّرُ أَرْكَانُ الْاسْتِصْحَابِ من اليقین بالوجوب اولا والشک فی بقائه ثانیا، کہتے ہیں اس حالت میں، یہی جو ہم نے مثال دی ہے، اس حالت میں ارکان استصحاب مکمل ہیں، موجود ہیں، تتوفرو یعنی پائے جاتے ہیں۔ کون سے ہیں ارکان الاستصحاب؟ من بیان کر رہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یقین ہے وجوب کے بارے میں کہ ہمارے اوپر امساک واجب تھا، کب تک؟ غروب تک۔ اور دوسری طرف سے وہ شک فی بقائہ ثانیاً، اور اس وجوب کے بقا کے حوالے سے ہمیں شک ہے کہ کیا غروب کے بعد غیاب حمرہ تک یہ واجب ہمارے اوپر باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ وبحکم الاستصحاب یتعین الالتزام عملیاً ببقاء الوجوب، استصحاب کے حکم سے متعین ہو جاتا ہے، یعنی خود استصحاب کے حکم سے ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ عملی طور پر ملتزم رہیں کس چیز کے؟ کہ وجوب باقی ہے۔ کیوں کہا عملیاً؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اصول عملیہ کا کام ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، لہٰذا وہ التزام عملی کی بات کریں گی، التزام نظری کی بات نہیں کریں گی۔ وہ یہ نہیں کہیں گی کہ شریعت کا یہ حکم ہے، نہیں، بلکہ کہیں گے کہ آپ نے عملاً باقی رہنا ہے کس کے اوپر؟ روزے کے اوپر۔ بس یہ عملیاً کی بات یہاں پہ یہی ہے کہ یتعین الالتزام عملیاً، یعنی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کا جو تعین ہے وہ استصحاب کے ذریعے ہو جائے گا کہ وجوب باقی ہے۔ دوسری طرف سے ومن ناحیت اخرى، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ نلاحظ، ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان الحالت تندرج ضمن نطاق اصل البراءۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالت درج ہوتی ہے، قرار پاتی ہے اصل براءت کے ضمن میں، اصل براءت کے دائرہ کار میں۔ کیسے؟ لأنها شبہۃ بدویۃ فی التکلیف غیر مقترنۃ بالعلم الاجمالی، کہتے ہیں یہ شبہ بدوی ہے،
تکلیف کے حوالے سے، کہ جس کے درمیان جس کو علم اجمالی کے ساتھ مقترن نہیں کیا گیا، جو علم اجمالی سے مقرون نہیں ہے، ایسا شبہ ہے جو بدوی ہے، اور اس کی میں نے مثال میں وضاحت کر دی تھی کہ کیسے بدوی بنتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک تکلیف معلوم ہے جو منحل ہو چکی ہے، علم تفصیلی کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امساک الی الغروب۔ امساک الی الغروب کیا ہے؟ معلوم ہے۔ اب یہ تکلیف تھی جو معلوم ہے، یہ معلوم ہو گئی، یہ تو ہم نے انجام دے دی۔ جب یہ انجام پا گئی تو زائد جو ہے وہ کیا ہے؟ زائد، یعنی غروب سے زائد کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ اس کا کوئی دوسرا فرد ہے اما ھذا و اما ھذا؟ نہیں، کوئی دوسرا فرد نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے بدوی، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا فرد ہی نہیں ہے، اما ھذا و اما ھذا نہیں ہے، بلکہ یہ تحلیل ہو چکا ہے، انحلال کی بحث پیش آتی ہے۔ یہاں پہ معلوم نہیں ہے، یعنی ایک طرف سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ منحل ہو گیا ہے، وہ ہم نے انجام دے دیا ہے، دوسری طرف مشکوک ہے شک بدوی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا غیر مقترنۃ بالعلم الاجمالی، اس کا علم اجمالی سے مقرون نہیں ہے، اس لیے کہ اما ھذا و اما ذاک نہیں ہے، دوسرا کوئی اس کے ساتھ مورد ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ اصل البراءۃ ینفی وجوب الاحتیاط، اصل براءت یہاں پہ کہتی ہے کہ احتیاط لازم نہیں ہے۔ ویرفع عنا الوجوب عملیا، اور ہم سے وجوب کو عملی طور پر مرتفع کر دیتی ہے، عمل کے میدان میں ہم سے وجوب کو رفع کر دیتی ہے، اصل براءت وجوب کو اٹھا لیتی ہے، رفع کر دیتی ہے۔ فَبِأَيِّ الْأَصْلَيْنِ نَأْخُذُ، اب یہ اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ کہتے ہیں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، کون سی اصل ہم نے اخذ کرنی ہے؟ کیا اصل براءت کو اخذ کرنا ہے یا اصل استصحاب کو، کہ جس کا مقتضی احتیاط ہے؟ کہتے ہیں والجواب انا ناخذ بالاستصحاب، جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ استصحاب کو اخذ کریں گے، ونقدمه على اصل البراءت، اور ہم اسے مقدم کریں گے اصل براءت کے اوپر۔ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ، اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر اصولیوں کے درمیان اتفاق ہے، یعنی اصولی اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ جب اصل براءت اور استصحاب کے درمیان امر دائر ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ استصحاب کو مقدم کریں گے۔ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے اصول عملیہ کے درمیان تعارض کے حوالے سے گفتگو کی، یعنی جب اصول عملیہ کا مفاد آپس میں ٹکرا جائے، ایک اصل یہ کہہ رہی ہو، ایک تکلیف کا تعین کر رہی ہو، دوسری اصل دوسری تکلیف کا تعین کر رہی ہو، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس میں ہم نے ایک اہم مورد کی طرف اشارہ کیا، اور وہ تھا استصحاب اور براءت کے درمیان تعارض۔ اس حوالے سے پھر ہم نے مثال دی کہ استصحاب کا مدعا احتیاط، جبکہ براءت کا مدعا اس کے برعکس ہے۔ اس حوالے سے ہم نے روزے کی مثال دی کہ استصحاب یہ کہتا ہے کہ آپ جب غروب ہو جاتا ہے اور آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ غروب اور حمرہ مشرقیہ کے جانے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، کیا اس میں بھی آپ کے اوپر روزے کو ادامہ دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو کیونکہ یہ یقینی الوجود ہے اور مشکوک البقا ہے، تو لہٰذا یقینی تھا کہ آپ کے اوپر روزہ واجب ہے۔ صرف اس ایک منٹ میں یا 10-15 منٹ کا جو فاصلہ ہے، اس میں یہ مشکوک البقا ہے، تو ہم یہاں پہ استصحاب کو جاری کریں گے۔ دوسری طرف سے براءت کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو مورد ہے جو 15 منٹ ہیں یہ زائد ہیں، آپ نے تکلیف کو انجام دے دیا ہے، لہٰذا یہ شک بدوی کا مورد ہے اور یہاں پہ براءت جاری ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم نے بتایا کہ اصولیوں کے درمیان متفق علیہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ استصحاب کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس کے دلیل کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔